اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعمل سوءا، جو آدمی جو شخص برائی کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا بخشش کرنے والا اور مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جو کوئی کمائے گا گناہ، فانما یکسبہ علی نفسی، تو بے شک اس نے کمایا اس گناہ کو اپنی جان پر، یعنی اس کا وبال، اس کا گناہ اس کی جان پر ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے خطیئۃ، خطا، او اثما، یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ لگا دے اس کو کسی بری شخص پر، آزاد شخص پر جس نے کیا ہی نہیں، اس کے اوپر الزام لگا دے، تو فقد احتمل بہتانا، پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان کو، و اثما عظیما، اور صریح گناہ کو۔ ولولا فضل اللہ علیک، اور اے ہمارے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو لہمت طائفۃ منہم، تو ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، منافقین میں سے، کہ ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ بہکا سکتے، گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو ہی، اپنے نفسوں کو ہی، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ تکلیف دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب، یعنی قرآن مجید اور حکمت۔ وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ تمام چیزیں کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ کے علم میں نہیں تھی، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو وہ سارا علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110، 111، 112 اور 113، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ کل کے درس میں ایک درس ان آیات کا گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور تمام مسلمانوں کو یہ مخاطب فرمایا، جس طرح پچھلی آیات میں تھا کہ آپ نے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور دوسری بات، مجرموں کی طرفداری نہ کرو، ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کرے گا، یعنی دونوں ایک ہی معنی کے ہیں، گناہ پر محمول ہے کہ کوئی آدمی گناہ کا کام کرے گا، تو ثم یستغفر اللہ، پھر اگر اللہ نے ہدایت دے دی، وہ اللہ کے سامنے آ گیا اور استغفار کرے گا، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور بڑا رحیم پائے گا، اللہ کے دروازے کبھی بھی اپنے اوپر بند نہیں پائے گا۔ اور کل کے درس میں ہی یہ بھی بیان ہوا تھا کہ جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق اور حقوق العباد ہیں، یہ شریعت نے، اسلام نے متعین کر دی ہیں، ان کو ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور حقوق العباد، اس میں بندوں کے حق، والدین کے حق، ماں باپ کے حقوق، اور بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، انسانیت کے حقوق، یہ سارے حق جو بندوں کے متعلق ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا۔ اگر کسی طرح کا کوئی حق ضائع ہو گیا حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے، تو اس کی معافی اور تلافی، یہ دونوں ضروری ہیں۔ توبہ میں معافی بھی مانگے اللہ سے، استغفار کرے، اور تلافی بھی کرے، پچھلی نمازیں قضا کرے، پچھلے روزے قضا کرے، پچھلے سالوں کی زکاتیں ادا کرے، حج پر فوراً چلا جائے، اور اسی طرح جو حکم پیچھے رہ گئے ان کو پورا کرے، اور آئندہ اگلے حکموں کو ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کو کامل بنائے۔ اور اسی طرح اگر حقوق العباد میں پیچھے کوئی کمیاں کی تھیں، کسی کی زمین دبائی، کسی کے پیسے، ان کو واپس کرے ہر چیز، تو یہ معافی ہوگی۔
یہ نہیں کہ ساری زندگی حرام کی کمائی کرتا رہے اور جب آخری وقت آئے تو کہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جن جن کا حق اس کے سر پہ ہے وہ سارا واپس کرے، چاہے ساری زمینیں اور گھر بار بیچ کے گلی میں کیوں نہ آنا پڑے۔ یہ اصل معافی ہے، معافی کے ساتھ تلافی۔ ورنہ دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ اپنا حق تو معاف کر دے اس بندے کو، لیکن کل حقوق العباد لے کے دیے جائیں گے۔ جو بندوں کے حق ہیں وہ آج دنیا میں اگر واپس نہ کیے موت سے پہلے جن جن کی زمینیں دبائی ہیں، جن جن کے حقوق دبائے ہیں، بیوی کا مہر اگر ادا نہیں کیا، بہنوں کی حصے اگر ادا نہیں کیے، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ اور کسی کو نقصان پہنچا دیا یا کسی کا جو ہے نقصان کر دیا، تو یہ ساری چیزیں، ان سارے معاملات کو دنیا کے اندر پورا کرے، ان حضرات کو واپس کرے اور پھر ان سے بھی معافی مانگے۔ تو اسی لیے غیبت پر بھی معافی کا حکم ہے کہ آپ نے کسی بھائی کی بات جو ہے وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کی ہے تو یہ غیبت ہے۔ ہمارے ہاں تو نمازی صفوں میں بیٹھ کے بھی غیبت کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے مسجد کے اندر بعض ساتھیوں نے دیکھا ہے کہا ہے، تو اس لیے مسجد میں تو بالکل اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، تو تاکہ کوئی ایسا جملہ مسجد کے اندر فرشتے ہمارا نہ لکھیں جو اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور وہ غیبت ہو یا کوئی ایسی بات ہو یا ترخ بات ہو جو بعد میں ہمارے سارے اعمال کے اوپر پانی پھیر دے۔ اور باہر کی دنیا میں بھی جو ہے آدمی بالکل غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، کسی کو دھوکہ دینے سے بچے۔ یہ سارے حقوق العباد کی زیادتیاں ہیں، یہ بندوں کے حق ہم نے ضائع کی، تو ان سب پہ بھی جو ہے دنیا میں ہی معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ جو آدمی من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو برائی کرے یا اپنے جان پر ظلم کرے۔ سوء اور ظلم، اپنی جان پر ظلم کا کل فرق میں نے بیان کیا تھا کہ سوء سے مراد وہ گناہ ہیں جو متعدی ہیں، جو کسی دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، قتل کرنا، زخمی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کا مال چوری کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کے پیسے روک لینا، یہ ہماری وجہ سے دوسروں کو نقصان ہے۔ اور ظلم اپنی ذات پہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں اللہ نے ذکر کیا۔ اپنی ذات پہ ظلم کہ جو خود جس کا نقصان خود ہو، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، اس سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہمارے ہاتھوں سے، لیکن اپنی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے گناہ ہیں۔ اللہ نے یہاں اس کو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برائی کا ارتکاب کرے، کسی دوسرے کو تکلیف دے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ہی ظلم کرے، دونوں قسم کے گناہ۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے دربار میں آئے گا، استغفار کرے گا، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، بخشش کرنے والا، مہربان پائے گا۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یکسب اثما، جو کوئی گناہ کمائے گا، فانما یکسبہ علی نفسی، تو یقیناً وہ اپنے نفس پر ہی کمائے گا۔ یعنی ہر آدمی جو قصداً جان بوجھ کے برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اس کا گناہ بھی اسی کو ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، جاننے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، جس شخص نے خطا کی یا گناہ کا ارتکاب کیا۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا خطا سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ جو بغیر ارادے کے سہون غلطی سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اور اسم سے مراد بڑا گناہ ہے جو نیت اور ارادے سے کیا جائے۔ یاد رکھیں، ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ نیکی اور گناہ، نیکی اور بدی، اس میں وہی مؤثر ہوتی ہے جو قصدن کی جائے، جان بوجھ کے کی جائے۔ غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ شریعت معاف کر دیتی ہے۔ اور نیکی میں بھی یاد رکھیں نیت ضروری ہے، گناہ میں بھی نیت ضروری ہے۔ گناہ بھی نیت سے آدمی کرتا ہے، قصدن جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس میں گناہ ہے، اور غلطی سے ہو جائے تو غلطی شریعت میں معاف، اس میں بھی معافی کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے۔ اور نیکی میں نیت، اگر کوئی آدمی نیکی میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں کرتا، جیسے کافر ہیں، کافر بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے کرتے ہیں۔ آج ایک نیا مذہب ہے جی، انسانیت کے لیے کریں۔ بھائی انسانیت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، یہ کریں۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ہو اس کو نیکی بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ جو ہے گھر بنا رہے ہیں
تو گھر میں آپ نے دروازے بھی رکھنے ہیں، کھڑکیاں بھی رکھنی ہیں. اب دروازہ رکھنا ہے روشنی کے لیے، کھڑکیاں رکھنی ہیں ہوا کے لیے، روشن دان رکھنے ہیں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے. اب ہوتے تو اسی کے لیے ہیں مکان میں، لیکن بندہ یہ ارادہ کرے، نیت بدل دے کہ یہ میں مکان اس لیے بنا رہا ہوں اور دروازے کھڑکیاں اور روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہاں سے اذان کی آواز آئے. جب اذان ہو تو مجھے اذان کی آواز آئے تاکہ میں نماز کے لیے بیدار ہو جاؤں اور نماز کے لیے جاؤں. تو آپ دیکھیں یہ مکان بنانا بھی مستقل عبادت میں چلا جائے، یہ بھی ہم نے نیکی بنا لی. ایک بندہ اولاد سے پیار کر رہا ہے، بچہ ہے بچی ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک جائے اور یہ کہے کہ ایک تو ہے میری محبت کی وجہ سے، اس پہ تو مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن آدمی دل میں یہ ارادہ کرے کہ اللہ نے یہ مجھے اولاد دی ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے اور اللہ نے مجھے ان پر شفقت کا حکم دیا ہے. حضور علیہ السلام اپنی اولاد پر شفیق تھے اور ان کے حقوق اللہ نے میرے لیے متوجہ کیے ہیں، اس لیے میں ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں. اب دیکھیں ان کو کھلانا بھی عبادت، ان کو پلانا بھی عبادت، ان کو اٹھانا بھی عبادت، ان کو چومنا بھی عبادت، ان کو سینے سے لگانا بھی عبادت. تو نیت بدلیں، ہر چیز میں نیت کو بدل دیں اللہ کی رضا کے لیے. تو نیکی کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے. ایک بات نیت، پھر یاد رکھیں نیت صحیح ہو، نیکی کی ہو، اللہ کی رضا کی ہو، خالص ہو، تو اس میں اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص یعنی ریاکاری نہ ہو، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو جائے. اچھا، اخلاص کے درجات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے کئی بزرگ اہل اللہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے 100 سال 120 سال عمریں پائی ہیں، تو انہوں نے 100 سال نمازیں پڑھی ہیں. حضور علیہ السلام نے 23 سال نمازیں پڑھی. 40 سال میں تو حضور کو نبوت ملی، پھر 23 سال جو 63 سال تک 23 سال بنتے ہیں، 23 سال نمازیں بنی. لیکن ساری امت کی ساری نمازیں مل کے حضور کی ایک رکعت کے برابر بھی نہیں. اس میں حضور کا اپنا اخلاص ہے، حضور کا ایک اپنا درجہ ہے. تو اس لیے اخلاص جتنا بڑھے گا، نیکی کو اللہ تعالیٰ نے مقید نہیں کیا کہ بس 10 گنا. 10 گنا سے تو شروع ہوتی ہیں کہ جو ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے. جو وہی نیکی جو ہے مسجد میں آ کے کرتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ہے. جو جامع مسجد میں آ کے پڑھتا ہے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وہی بیت اللہ میں جا کے پڑھتا ہے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. اور وہی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. بیت المقدس میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. تو مقامات بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، کیفیت بدلنے سے، اخلاص بڑھنے سے جو ہے وہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اخلاص میں جو ہے وہ زیادتی کی جائے اور اس میں بڑھوتری کی جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک مخلص آدمی، اخلاص والا آدمی ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے. اب کیا ہوا کہ کھجور کا ثواب احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کے برابر ہو گیا. حالانکہ کیا اس نے کھجور، اور اس کے مقابلے میں ایک بے مخلصہ ریاکار آدمی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، سیاست کے لیے کر رہا ہے، اپنی سیٹ کے لیے کر رہا ہے، اپنی پارٹی کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے. تو ریاکار آدمی جتنا مرضی، ایک حدیث میں فرمایا اود پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دے تو اسے ایک کھجور جتنا بھی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس پر عذاب ہوگا کہ تو نے یہ ریاکاری کیوں کی ہے، لوگوں کو کیوں دکھلایا. تو ریاکار کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے قابل عذاب ہے، قابل عتاب ہے. تو اسی لیے ایک اور حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ، یعنی صحابہ کا درجہ دیکھیں، جس نے اللہ کی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی ہے اور اسی ایمان پر قائم رہا ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے. تو صحابی جس کو حضور کی صحبت ملی ہے، برکت صحبت صرف، اسی لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کے جو شاگرد تھے نا، تابعین، تبع تابعین، ان کے اعمال صحابہ سے زیادہ تھے. یعنی وہ زیادہ تہجدیں پڑھنے والے تھے، زیادہ رکعتیں پڑھنے والے تھے، رات کو کھڑے ہونے والے، کئی کے عمل کئیوں سے زیادہ تھے.
لیکن جو صحابی کو درجہ مل گیا، ایک صحابی آیا اور ایمان لایا، حضور علیہ السلام پر ایمان لایا، حضور جہاد میں جا رہے تھے تو اس نے کہا حضور آپ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کی وہی میرے اوپر آتی ہے، قرآن مجید میرے اوپر اللہ کی کتاب اتر رہی ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، یہ ان اعمال کی دعوت دیتا ہوں، حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کافروں سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی دین کے غلبے کے لیے جا رہے ہیں، حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اب وہ گیا اور اسی جہاد میں شہید ہو گیا، ایمان لایا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں ایک نماز کا وقت بھی اسے نہیں ملا، آگے جنگ ہوئی اور شہید ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ ایک دو نمازیں بھی اس نے پڑھی۔ تو اس صحابی ساری امت کے سارے اعمال جمع ہو جائیں، سارے ولی مل کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو اس صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی ہے، یہ صحابی ہے، یہ صحابی کی فضیلت۔ تو اس حدیث میں بھی جو میں آپ کے سامنے اس باب میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر ایک مد صدقہ کرتے ہیں، ایک مد اور صاع اس وقت پیمانے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا کلو اور سیر ہوتے ہیں تو من ہوتے ہیں، اس زمانے میں مد اور صاع ہوتے تھے، یہ اس سے ناپ کے غلہ بھی تقسیم کیا جاتا تھا، لین دین ہوتے تھے۔ ایک مد جو ہے یعنی 2-2.5 کلو چیز اگر وہ اللہ کے راستے میں گندم یا کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، تو ساری امت اگر پہاڑ جتنا بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی کا عمل بڑھ جائے گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے عمل میں اخلاص ہوتا تھا، وہ خالص، اور یہ اخلاص ملا کس سے؟ حضور کی صحبت کی برکت سے، حضور کی جماعت ہونے کی وجہ سے۔ جتنا اخلاص حضور میں تھا اس اخلاص کا کئی گنا حصہ جو ہے وہ صحابہ میں منتقل ہوا، کیونکہ شاگرد تھے حضور کے، حضور کی محنت تھی۔ تو اس لیے جو ہے اخلاص نیت یاد رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، بالکل اپنے عمل کو کسی کے لیے نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے واپس آ کے جو ہے پھر وہ ہمارے کئی حضرات کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ جی وہاں گرمی بہت تھی، انتظام اچھے نہیں تھے۔ تو بھئی آپ اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے، ان لوگوں کا بھی خیال کریں نا، جو آج تو پھر ٹھنڈے پانی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے ہزارہا گنا درجہ بہتر انتظام کر دیا ہے، ورنہ پہلے لوگ تو سخت دھوپ میں طواف کرتے تھے، وقوف عرفات جو تھا سخت دھوپ میں کرتے تھے۔ ابھی تو انہوں نے مینا میں بھی بندوبست کر دیے ہیں، ورنہ مینا میں لوگ دھوپ میں رہتے تھے۔ اور پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں، وہاں جو تکلیف آ رہی ہے تو لوگوں کو کیوں بتا رہے؟ تو اس لیے اپنے ہر عمل کو اس میں اخلاص پیدا کیا جائے، اس میں اخلاص رکھا جائے، اس عمل کو جو ہے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، کہ جو کوئی خطا کرتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو صغیرہ گناہ اس سے ہو جائے یا کبیرہ گناہ ہو جائے، دونوں بڑے گناہ، یعنی جو نیت اور ارادے سے کیا جائے، صغیرہ جو بغیر نیت اور ارادے کے کیا جائے، تو اگر یہ ہو جائیں تو فرمایا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر اس کی وہ تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی شان نزول میں گزرا ہے، اس منافق نے چوری کا ارتکاب کیا، صحابی جو تھے ان کی چوری کی، اور اس میں اسلحہ پڑا ہوا تھا اس بوری کے اندر، تو وہ گندم کی جو بوری تھی وہ اسلحے سمیت اٹھا لی اور پھر ارتکاب کر کے دوسرے صحابی پر الزام لگا دیا۔ پھر وہاں سے جب کام نہیں چلا تو یہودی کے پاس امانت رکھی، وہاں سے پکڑا گیا تو یہودی پر الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی خود گناہ کرتا ہے ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، جیسا کہ اس منافق نے کیا، تو فرمایا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو ایسا شخص جو ہے بہت بڑا افتراء اور بہتان اور گناہ اٹھانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا کہ کسی بے گناہ پر تہمت نہ لگاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی پر تہمت لگانا، اس سے بچتا رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت بھی بیان فرما دی۔ اب ایک مسئلہ اور یہاں سمجھ لیں کہ انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح فرشتے معصوم ہیں تو انبیاء بھی معصوم ہیں۔ تو یہاں یہ جو واقعہ ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ منافقین حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ شامل کر کے آپ کو بھی ملوث کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ حضور کے سامنے چوری انہوں نے کی، چوری کرنے کے بعد وہ محلے کے شرفاء کو جو ہے لوگوں کو لے کے حضور کے پاس آ گئے کہ دیکھیں جی یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو حضور نے بھی دیکھا کہ اتنے شرفاء نیک لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو واقعتاً یہ شریف آدمی ہے، تو حضور کا بھی ارادہ اسی طرف ہو گیا۔ حضور نے بھی ظاہری حالات جو تھے، چونکہ وہ سفارش بھی لے کے آ گئے اور پھر انہوں نے دوسروں پر الزام بھی لگا دیا، حضور ہم نے تو یہ نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے۔ جن صحابی پر الزام لگایا تھا وہ صحابی تو تلوار لے کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ثابت کرو میرے اوپر تم الزام لگا رہے، ان کو تو انہوں نے پورا کر دیا کہ نہیں جی نہیں، ہم سے تو ویسے ہی نکل گیا، غلطی ہو گئی۔ اصل میں پھر یہودی کو پھنسا دیا۔ پیچھے پورا واقعہ گزر چکا ہے، دوبارہ اس لمبے واقعے کو عرض کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ساری صورتحال سے بذریعہ وحی مطلع فرمایا اور یہ آیات اتاری، اور اس طرح آپ علیہ السلام کو غلطی سے بچا کر عصمت انبیاء کو برقرار رکھا، جو انبیاء کی معصومیت ہے اس کو برقرار رکھا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر اس کا نبی بعض ظاہری حالات کو دیکھ کر، جس طرح یہاں ظاہری حالات تھے کہ حضور کو تو غیب کا علم نہیں ہے کہ حضور کو غیب کے بعد لوگ کہتے ہیں حضور غیب جانتے تھے، حضور غیب جانتے ہوتے تو یہاں حضور کو پتہ ہوتا کہ فلاں شخص نے ہی چوری کی ہے۔ اب وہ منافق اپنے محلے سے شرفاء کو لے کے آ گیا، اب حضور ظاہری حالات سے متاثر ہو گئے، بھئی اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، حضور بھی غیب کا عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات۔ ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ حل ہو گیا۔ دوسرا یہ بات کہ اگر اللہ کا نبی بعض ظاہری حالات کو دیکھ کر یا کسی قرینے کی بنیاد پر کوئی چیز سمجھ آ رہی ہو، اس کی بنیاد پر خلاف معمول رائے قائم کر لے، خلاف حقیقت رائے قائم کر لے یا اس کے بارے میں حکم جاری کر دے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع فرما دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں، اور اسے اپنے خلاف حقیقت رائے پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ اگر نبی غلطی پر قائم رہے تو یہ اس کی عصمت کے خلاف ہوتا ہے، یہ اس کی معصومیت کے خلاف ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑتے، یہ مطلب ہے۔ یعنی نبی سے اگر کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب نبی کے سامنے کوئی واقعہ پیش ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے نبی غیب نہیں جانتا، نبی اپنی رائے قائم کرتا ہے، تو اس رائے کے قائم کرنے میں بھی اگر نبی خلاف حقیقت رائے کو قائم کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی اتارتے ہیں اور وہی کے ذریعے نبی کو بتا دیتے ہیں، مطلع کر دیتے ہیں، اور اس کو اس غلطی پر کہہ لیں، ان لغزش پر کہہ دیں یا اس خلاف حقیقت رائے کہہ لیں، اس پر نبی کو قائم ہی نہیں رہنے دیتے۔ تو اس کو کہتے ہیں انبیاء کے معصوم ہونا۔ اچھا، یہ اس کے بعد نبی جو چلے گئے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد مجتہد آئے۔ یہ چار ائمہ جو ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو یہ مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، یہ چار ائمہ جو فقہا ہیں، فقہ کے مجتہد ہیں۔ اب انہوں نے بھی اجتہاد کیا۔ اجتہاد میں ان کے اوپر مسئلہ یہ تھا، نبی اور مجتہد میں فرق کیا ہے کہ مجتہد جب اپنے اجتہاد کرتا ہے، جب وہ قرآن و سنت سے نئے مسائل نکالتا ہے، اب دیکھیں قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت یہ قیامت تک کے لیے ہے اور امت کی رہنمائی ہے۔ اب جتنے بھی نئے مسائل پیش آ رہے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں پیش آئے، ظاہر بات ہے علماء نے، مفتیان نے ان مسائل کو بھی تو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ اب نبی ہوتا تو نبی پر وہی آتی، ان کو بتا دیا جاتا، وہ مسئلہ قرآن ہی حل کر دیتا یا حدیث حل کر دیتی۔ حدیث میں بھی حضور اللہ کے ہی ارادے سے بولتے ہیں، خود اپنے ارادے سے نہیں بولتے۔ لیکن مجتہد تو نبی نہیں ہوتا، اب اجتہاد اور غور و فکر کرتا ہے مجتہد۔ ان کے پاس علوم ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور پوری جماعت ہوتی ہے صلحاء کی اور علماء کی۔ اب یہ غور و فکر کر کے، اجتہاد کر کے اس مسئلے کو قرآن و سنت کے سمندر میں سے نکالتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے موتی جو ہیں
یہ نکالتے ہیں اور امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. جیسے بہت سے مسائل ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جیسے حضور کے زمانے میں یہ ڈاکٹری کے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، طب جو ہے میڈیکل اتنی ترقی نہیں تھی کہ آپریشن ہوتے ہوں، پھر آپریشن میں بھی جو ہے وہ گردے چینج کرنا، خون لگانا، جسم کی چیر پھاڑ کرنا، یہ سارے مسائل ہیں کہ آیا یہ جائز ہیں کہ نہیں جائز. تو آخر قرآن و حدیث میں تب ہوں گے جب حضور کے زمانے میں موجود ہوں گے صراحتاً، لیکن اس کے ضابطے اور قانون موجود ہیں. اب وہ ضابطے اور قانون ہر بندہ تو نہیں بیان کر سکتا. یہ جو مجتہد ہوتے ہیں اعلیٰ درجے، ان کی نظر اس پورے سمندر پر ہوتی ہے قرآن و سنت کی. اب مجتہد اپنے اجتہاد سے، اپنے غور و فکر سے فیصلہ کرتا ہے. اب وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو جو ہے ایک اجر مل جاتا ہے. حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو فرمایا، ایک صحابی کو ایک جگہ بھیجا اور فرمایا کہ آپ میرے قاصد بن کے جا رہے ہیں، وہاں حاکم بن کے جا رہے ہیں، آپ بتائیں وہاں کیسے فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ حضور میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مسئلہ کتاب میں نہ ملے، کتاب اللہ میں نہ ملے، قرآن مجید میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کے فرمان کو دیکھوں گا. اگر میرے فرمان میں بھی تمہیں مسئلہ ہے، قربان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیونکہ صحابی حضور سے دور ہو رہے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے تم مجھے نہ پاؤ. یعنی کیا مطلب، ایک لمبا سفر تھا اور وہاں حاکم بنیں گے آپ، تو آپ وہاں فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو قرآن اور حدیث میں نہ ملے. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اجتہد برأیی، میں پھر اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ کا قرآن بھی میرے سامنے ہوگا، حدیث بھی میرے سامنے ہوگی، میں اپنے اجتہاد کروں گا. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میرے اور میرے متبعین کو یہ جو توفیق بخشی ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو گویا کہ اجتہاد کا راستہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے. 4 مجتہد تو ہیں، انہوں نے اصول اور ضوابط و ہر چیز بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، امت کے اس وقت کے بھی جو علماء، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان مسائل کو حل کر رہے ہیں اور قرآن و سنت سے ہی حل کر رہے ہیں. تو اس لیے نبی اور مجتہد میں فرق یہ ہوتا ہے. حضور نے یہ حدیث بھی بیان فرما دی کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں. جو مصیب ہے، جو درست اجتہاد کرتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے ہاں جو درست مسئلہ نکال لیتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. جو غلطی پہ ہوتا ہے لیکن چونکہ اس نے اجتہاد کیا ہے، اس کی نیت خالص ہے، تو اللہ اس کو ایک اجر عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں اجر اس کے لیے بھی ہے. اب مجتہدین نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد اور غور و فکر کے نتیجے میں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو اس کا ایک اجر ملتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نبی کی طرح اس کی غلطی پر وحی آئے اور اسے مطلع کر کے اس کی اصلاح کر دی جائے. یہ فرق ہے. اور اس کے برخلاف جو نبی ہوتا ہے، اگر نبی سے کسی فیصلے میں کوئی لغزش ہو جائے تو اسے فوراً بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا ہے اور ایسی خطا سے، ایسی غلطی سے نبی کو بچا لیا جاتا ہے. عصمت کا یہی معنی ہے، معصوم ہونے کا یہی معنی ہے، جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اگر چھوٹی سی کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو مطلع کر دیتے ہیں اور ان کو اس کی طرف رخ کر دیتے ہیں تاکہ نبی اس پر قائم نہ رہے. تو یہاں سے یہ چند مسائل بھی ثابت ہو گئے کہ ایک تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، حضور غیب نہیں جانتے. غیب جانتے ہوتے تو حضور کو پتہ ہوتا حقیقت حال کیا ہے. حالانکہ حضور نے تو ان کی سفارشوں کو دیکھ کے، منافقین کے رویے کو دیکھ کے، اس لیے ایک اور حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ السلام نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا اے لوگو، اگر کوئی آدمی میرے پاس مقدمہ لے کے آتا ہے اور مقدمے میں وہ چرب زبان ہے، یعنی زبان کا تیز آدمی ہے، دوسرا جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ بول نہیں سکتا بیچارہ، تو اب یہ آدمی اپنی تیزی کے ساتھ مجھ سے فیصلہ کروا لیتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھ سے فیصلہ جو ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے، تو یاد رکھنا اس کا وبال قیامت والے دن اس پر پڑے. تو یہاں سے بھی یہ سمجھ آئی کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے اور حضور وحی کے انتظار میں رہتے تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو وحی کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. قرآن حضور کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا، غیب جانتے ہوتے حضور کو پہلے ہی پتہ ہوتا یہاں یہ آیت اترنی ہے، ابھی قرآن پہلے ہی یاد ہو جاتا.
اس لیے حضور کو غیب نہیں تھا، حضور خود منتظر رہتے تھے اللہ کے وحی کی، پھر وحی کے ذریعے جو کچھ بتایا جاتا تھا وہ حضور کو جو ہے غیب کی خبریں بتائی جاتی تھی. اسی کو انباء الغیب کہا گیا ہے کہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف نوحی ہی وحی کرتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ہر حالت میں معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کو جو ہے ان کی معصومیت کو زائل نہیں ہونے دیتا. کبھی کسی نبی سے کوئی لغزش ہو جائے یا خلاف معمول رائے قائم کر لے یا حالات یا کرینے کی بنیاد پر کوئی حکم جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی فوراً مطلع کر دیتے ہیں اور اسے جو ہے حقیقت حال کی خبر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس کے غلبے کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائیے، ہماری نسلوں اور اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو نسلوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، شہید، غازی اور داعی بنا. یا اللہ پوری دنیا میں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کے واسطے سے ہم آپ سے شہادت کی موت طلب کرتے ہیں. یا اللہ شہادت کی میٹھی موت عطا فرما. یا اللہ بستر کی موت سے، اسپتالوں کی موت سے، ایکسیڈنٹ حادثوں کی موتوں سے، بیماریوں کی موتوں سے ہماری حفاظت فرما. اپنے رستے کی موت نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک